تو اس واسطے ہماری بات کو سمجھو، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو، نہیں سمجھ تو پھر سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ دنیا کے کوئی سکالر لے آؤ جو تمہارے خریدے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ کتاب اس لیے رکھی ہے، میرے پاس باتیں تو بہت ہیں، یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب ہے۔ اس نے پھر اس کے اندر لکھا 388 صفحے دے ہوتے اتنے جڑے حکومتی مخبر بیٹھے نا، وہ آج تو بہت سارے آئے ہونے، ان کا حق بھی بنتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، ان کی مخبریاں کریں، ان کا حق بنتا ہے۔ تنخواہ جو لیتے ہیں، ہاں جی تم تنخواہ لیتے ہو تو ہم بھی تو لیتے ہیں نا، تمہاری کوئی مجبوریاں ہیں تو ہم تو اور بات ہے، تم مجبوریوں سے کرتے ہو، ہم خوشی خوشی کرتے ہیں۔ ہاں جی بس یہ تو فیصلے صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دنیا میں بھی ہو جائیں گے لیکن آنکھ بند ہونے کی بھی دیر ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا وہ کہے گا او وہ مجبوریاں کدھر گئیں آج، اور پھر ہماری جو خوشیاں ہیں کون جی، ہاں جی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجبوریاں تمہیں کہاں لے جائیں گی۔ مجبوریاں صحابہ کی تو نہیں تھی نا، ہاں جی ان کی مجبوریاں تو نہیں تھیں۔ ہمارے پورے تاریخ اسلام میں مجبوریاں تو اب تمہاری بنی ہیں، نہ اللہ رسول کی تمہیں کوئی حیا ہے، نہ تمہیں کوئی غیرت ہے، اور تم جب یہ تو تمہارا یہ جرم بھی قیامت تک معاف نہیں ہونے والا کہ تم نے مسجدوں کے سپیکر اتار کر، سپیکر بھی ساتھ لے جا کر، اور مولوی کو جب تم نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا یہ مولوی کیا کر رہا تھا، کہا یہ سپیکر پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ یہ سپیکر بھی حاضر ہے، یہ مجرم بھی حاضر ہے، اور پھر وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتا ہے اچھا اس کو 25,000 روپے جرمانہ ہے۔ ہاں یہ تمہارا جرم جو ہے نا، یہی جرم قیامت تک تمہارے منہ پر کالک اس کہ کیا جرم کر رہا تھا، یہ کہتا ہے سپیکر میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور مولوی بھی پیش ہے اور سپیکر بھی اتار کر تم لے گئے، تمہارا یہی جرم ناقابل معافی ہے۔ ہاں باقی جرم تو تمہارے جو ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پتہ نہیں ہے کسی کو، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کے حلم اور بردباری پر تو اکڑ نہیں، تو سمجھتا اس کو پتہ نہیں کہ تو درود و سلام پر پرچے کاٹے، علماء کو داڑیاں نہیں دیکھی نوچی تم نے، اور ان کے کوٹوں میں لے گئے کہ یہ مجرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہا تھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اس کے حلم اور بردباری پر تو بدماشی مت کر، جب وہ پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکے گی، اندر سے ہی لوگ پکڑ لیں گے مشرف کی طرح، تو بچانا ایک بار، پھر تیری نسلیں بھی کوئی نہیں آئے گی بعد میں۔ اور تو اس لیے کہ اب تو نے اسلام سے متھا لگایا، پہلے تو نے مشرف سے لگایا تھا، اب تو نے اسلام سے لگایا، اور اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ ہاں اسلام بڑی سخت سزا دیتا ہے، ہاں جی اس واسطے انسان کے بچے بنو۔ اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں بات کہ بہت سارے ان سے ڈالر کھانے والے اور ان سے مال کھانے والے مولوی اور پیر، جنہوں نے اپنی خانقاہیں بچائیں، اپنے مدرسے بچائے، اپنی مسجدیں ان مولویوں نے بچائیں کہ مجھے کہیں مسجد سے نہ نکال لیا جائے یا میرے خلاف کوئی پرچہ نہ ہو جائے۔ یہ جنرل شاہد عزیز کہتا ہے کہ ڈالروں کے زور پر میڈیا کا جادو جگایا گیا، مغربی طرز فکر کو ابھارا تاکہ عوام اس کی قدر کریں، اور قوم کو درپیش مسائل کے کسی پہلو پر دین کا حوالہ دینے کو جہالت کہا۔ ترقی کی راہ مغرب کی سرپرستی میں دکھائی، سیکولر سوچوں کے نئے نئے جال بنے گئے، دین کے لیے نئے نئے عالمانہ رنگ پیش کیے گئے، اس کے لیے ہر قماش کے کرائے کے مولوی لگائے گئے۔ اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اسی کوئی تھوڑا ہے، اسی بڑے بڑے مولوی خریدے، نئے نئے مولویوں نے سوچاں دیتیاں، تم کہو اسلام امن کا درس دیتا ہے، تم کہو کہ جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اور حضور کی تلوار کی نفی کر دو تم۔ ہاں جی کہتا ہے اسی خود خریدے بندے، اگے ہر صفحہ خون دے آنسو نالے نے لکھیا، آخر چلو جاگ ہی پیا، لیکن افسوس یہی ہے مجھے آتا ہے کہ جب یہ سیٹوں پر ہوتے ہیں نہ کبھی ان کو دین یاد آیا، نہ کبھی غیرت یاد آئی، نہ امت کا فکر یاد آیا۔ یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں، فوجی ہوں، جج ہوں یا وکیل ہوں، پھر ان کو اسلام فوبیا ہو جاتا ہے، پھر اسلام کی باتیں کرنا شروع، جب آگے نظر آتا ہے نا آخرت کی طرف کہ اب تو کوئی پلے چیز ہی کوئی نہیں، اب تھوڑا سا کوئی اسلام کا بھی کر لو، لیکن ایسے تو اسلام نہیں نا بات بنتی، بات تو اور ہے۔ ہاں یہ ڈر جھاکنا تو گل وہ بھی کہتے سن اسی تواڈے نال ہاں، تو جدوں کوئی پریشانی ہے کہتے نہیں اسی تو تواڈے پیچھے ہاں۔ انہیں پھر
پرویز مشرف دے دور دا انہیں کیا وہ رقص و سرور دکھایا گیا. میں تو پڑھ کے اس واسطے سنا رہا کہ جو کچھ مناظرن اے پہلے 2006 وچ ایک سارا کچھ ہو چکیا ہے. ہن ذرا سنو پرویز مشرف دے دور وچ کی ہویا 2006 وچ جدو ایتھے آیا. میری ریٹائرمنٹ کے بعد مارچ 2006 میں جن دنوں نیب میں میں تھا، امریکہ کے صدر حضرت جو کچھ ہو لکھا میں پڑھ رہا، حضرت جارج بش اسلام آباد تشریف لائے. رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا ہوا اور ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا. پروگرام میں پاکستان کی تہذیب پر ایک نگاہ ڈالی گئی کہ ہماری تہذیب پر تاریخ کے کیا اثرات رہے. پہلی تصویر ہمارے معاشرے کی منجو دھاڑوں کے ادوار کی پیش کی گئی. بھی ہم یہاں سے شروع ہوئے، منجو دھاڑوں سے. نیم اریاں لڑکیوں نے ناچ کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت کی ابتدا یہاں سے ہوئی. یہ ان کا بندہ لکھ رہا ہے، میں تو بات کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے. کہنے لگا پھر بتایا گیا کہ الیگزینڈر کس کہتے ہیں؟ ہاں، اس کے آنے سے ہم نے پھر ایک نیا رنگ حاصل کیا. اس رقص میں فیشن بھی بدل گیا اور لباس بھی مزید سکڑ گیا. یعنی جڑا تھوڑی بہت انہوں نے پایا سی تھوڑا مزید سکڑ گیا. پھر اگلا رقص عکاسی کرتا تھا ہندوانہ تہذیب کی برہنگی کا. پھر لڑکیاں ننگیاں ہو کے پھر انہیں ہندو کا پھر ایسی ہندو بنیا جس کا اثر ہماری تہذیب پر رہا. جب لباس غائب ہونے لگے تو میں ڈرا کہ آگے کیا آئے گا. لیکن پھر کافرستان کی رقاصائیں آئیں کہ یہ اب بھی یہاں ناچتی ہیں. یعنی اب جو ہے ہمارا پاکستان ایسا ہے. اس ایک پیشکش میں کچھ ملبوس نظر آئے. اگلے رقص میں چھتریاں لیے برطانیہ کی میم صاحبائیں دکھائی گئی جنہوں نے چھتریوں کے علاوہ دستانے بھی پہنے تھے اور کچھ رومالیاں سی باندھی ہوئی تھی. پھر اگلے رقص میں پاکستان کی موجودہ تہذیب کی عکاسی میں لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کر خفیف سے ملبوس میں جنسی کنائیوں سے بھرپور رقص کر کے حاضرین کو معزوز کیا. لڑکیاں دو بہن ننگے بس تھوڑا تھوڑا میں لباس پایا. کہنے لگا اچھا جی. آخر میں ایک انوکھا رقص پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. حال تو ہمارا یہ ہے، لڑکیاں لڑکے ننگے کر کے تھوڑے تھوڑا لباس پوا کے نا تو نہ نچایا. بھئی ہمارا پاکستان کا حال یہ ہے. کہنے لگا سٹیج پر برہنہ جانوروں کی مانند بل کھاتے لپٹتے ہوئے اپنے مستقبل کی تصویر دیکھ کر جی چاہا شرم سے ڈوب مروں، مگر میری حوانیت نے آنکھیں بند نہ ہونے دی. کہنے لگا بالکل ننگیاں لڑکیاں کر کے پھر انہیں نچائیاں. پھر کیا کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. پھر آخر تے کہندا ہے بچپن میں سنا تھا کہ یہاں کبھی محمد بن قاسم بھی آیا تھا اور بہت سے بزرگان دین بھی، لیکن شاید ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا. یہ ہے جی گھر کی گواہی. یہ جو کچھ انہوں نے 4 جنوری کو کیا یہ اس کی عکاسی ہے جو پہلے تیار شدہ تھا. یہ تو ہم راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا. ہاں جی یہ تو تھا کہ اب جو لڑکیاں بھی ننگے نچن گیاں اور حضور کے خلاف جو بکواس کرے گا اس کی شمیں بھی یہاں جلیں گی. توجہ، یہ ساری باتیں. میرا ایک ہی سوال ہے جو یہاں بیٹھے ہیں حکومتی مخبر، کیا تم نے کبھی گستاخ رسول کے لیے بھی اتنا بڑا اہتمام کیا پکڑنے کے لیے؟ ایک سوال ہے، تم جواب دے دو، تمہارے بڑے جواب دے دیں، قیامت تک اس کا جواب دے دیں. کیا تم نے ہزاروں فورسیں کبھی گستاخ رسول کو پکڑنے کے لیے اس کا گھر تلاش کرنے کے لیے گئے ہو کبھی؟ کیا مجبوری ہے تمہاری وہ ہمیں بتاؤ. 10 20 25 ہزار کی خاطر ایمان بیچ رہے ہو؟